بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم لوگوں کا عام طور پر مزاج کوئی بات اگر طبیعت کے خلاف پیش آ جاتی ہے اور آزمائش کی شکل پیدا ہو جائے، مثلا بیماری آ گئی اور گھر میں کئی لوگ بیمار ہونے لگے یا باری باری بیمار ہو رہے ہیں، اسی طرح کاروبار کے تعلق سے کچھ ہلکا ہو جاتا ہے معاملہ، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسباب کے درجے میں تدبیر کرنا اور اللہ کی طرف رجوع ہونا، اللہ پاک سے رجوع مانگنا، رونا، گڑ گڑانا اور اسباب کے درجے میں کوشش کرنا، یہ دو کام تو ہمارے اپنے ہیں۔ دیکھیے، بچہ جو ہے جب کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کی جو سوچ ہوتی ہے دوڑ دھوپ ماں باپ کی طرف ہوتی ہے۔ کوئی پریشانی آ گئی تو فوراً ماں باپ سے رجوع ہو جاتا ہے اور اپنی جو مشکل ہے، جو مصیبت ہے، اس کو بتاتا ہے۔ والدین اپنی حیثیت کے اعتبار سے کوشش بھی کرتے ہیں کہ بھائی یہ پریشانی دور ہو جائے، بچے کو راحت مل جائے۔ بالکل یہی انداز ہمارا بھی ہونا چاہیے کہ ہم اگر کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں، مصیبت میں گر گئے ہیں تو اللہ سے رجوع ہونا۔ اس سلسلے میں کچھ ہماری کمی ہے کہ ہم اللہ کی طرف جیسی توجہ اور جیسا رجوع اللہ سے جیسے لگ لپٹ کر کے مانگنا، اس میں ہم تھوڑا سا مجموعی اعتبار سے ہم کوتاہی کر رہے ہیں۔ عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ بس یہ زبان سے کہتے بھی ہیں کہ پتہ نہیں کون سا گناہ ایسا ہو گیا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، تو یہ عام طور پر کہہ دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ جو ہے وہ شفقت کا ہے، عنایت کا ہے، رحم کا ہے۔ پکڑ گرفت بہت کم، ورنہ اکثر تو معاف ہوتا رہتا ہے، درگزر فرما دیتے ہیں، کچھ نہیں کرتے اس پر ہے معاملہ بندوں کے ساتھ، باوجود ہماری نالائقیوں کے، باوجود ہماری اپنی کوتاہیوں کے کہ ہم عمل کرتے ہیں پکڑ والے، لیکن اللہ پاک معاوضہ نہیں فرماتا اس پر ہے۔ تو یہ جو منہ سے نکل جاتا ہے پتہ نہیں کون سا گناہ ایسا ہو گیا کہ اس کے یہ گویا نعوذ باللہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم بالکل ایک دم 100% ٹھیک ٹھاک ہیں اور ہماری زندگی بالکل صحیح ہے، وہ ایک کوئی چیز ہو گئی اس میں ہم پکڑ گئے۔ ہمارے تو صبح سے شام تک نہ معلوم کتنے ہم کام کر ڈالتے ہیں کہ اگر اللہ پاک پکڑنے پر آ جائیں تب تو پھر ہمارا زندہ رہنا مشکل ہو جائے، ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہمیں اس کا معاملہ رحم کا، کرم کا، اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو دینا چاہتا ہے، نوازنا چاہتا ہے اور کرم کا معاملہ فرمانا چاہتا ہے، اور اس کے لیے بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ کوئی چیز بہانہ مل جائے اس کو دے دیں اس کو۔ اللہ کا معاملہ اس انداز کا ہے، اس انداز کا نہیں کہ وہ ہمارا حق حقوق کی کوئی بات نہیں، اگر حق حقوق کی بات آ جائے گی تو سب ختم قصہ ہو جائے گا۔ بس جو کچھ بھی وہ دے رہے ہیں یا دیں گے وہ سب ان کا کرم ہے اس کے اندر۔ اس لیے ایسے موقعوں پر خاص طریقے پر زبان سے اس طرح کوئی بات نہ نکال کر کے بس اللہ سے رجوع ہونا۔ بھائی مریض جو ہے، کبھی کبھی ڈاکٹر دوا و پرہیز جو ہے مریض کے حساب سے کرتا ہے، جیسا مرض ویسی اس نے دوا دے دیا، ویسے پرہیز بتا دیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دوا کڑوی مل جاتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے دوا میٹھی ہو گئی، کبھی معلوم ہے پرہیز بہت بتا دیا، کبھی پرہیز کچھ ختم کر دیا۔ تو جب دوا کڑوی دیتا ہے تو اس کا ہی مطلب تھوڑے نہ کہ ہم کو سزا دے رہا ہے وہ، بلکہ ہمارا جیسا حال ہے اس کے اعتبار سے دیا ہم کو۔ تو اللہ تعالیٰ تو حکیموں سے بڑھ کر حکیم ہے، وہ اس کا کوئی کام حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ تو بس عنایت فرمانا چاہتے ہیں۔ دو باتیں یاد آ رہی روایت کی کہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی اور رحیمی کا معاملہ، اللہ پاک نے رحمت کے 100 حصے فرمائے، 100، 99 اپنے پاس رکھے، ایک یہاں بھیجا ہے، اور وہ بھی ایک جو ہے وہ سب تقسیم ہوا ہے، چرند پرند حیوانات جانورات سب کو اللہ نے دیا، جناتوں کو بھی دیا ہے، ہم لوگوں کو بھی ملا ہے۔ تو اب ظاہر ہے وہ ایک حصہ سب کو تقسیم کیا ہے، تو اب ہمارے حصے میں کتنا پڑا ہوگا وہ بھی بہت تھوڑا سا آیا ہوگا۔ اس کے اثرات ہم لوگ دیکھتے ہیں یہاں پر ہیں کہ ماں باپ کے، بھائی بہنوں کے، دوست احباب کے، شوہر بیوی کے آپس جو تعلقات چل رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی اور محبت کی باتیں، یہ سب اسی کا تو حصہ ہے، ان کا حصہ اس پر۔ تو یہاں ایک کا اتنا اثر ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں کہ ایک دوسرے کا آدمی پریشانی میں، مصیبت میں کام آتا رہتا ہے، ایک دوسرے کو مصیبت پریشانی سے بچانے کی کوشش کرتا ہے وہ۔ تو جس کے جو سراپا رحمان رحیم ہو اور جس کے پاس 99 حصے ہوں گے، وہ اپنے مخلوق کے ساتھ کتنا رحم کا معاملہ کرے گا، کتنے کرم کا معاملہ کرے گا۔ جنت میں سب سے اخیر میں جس شخص کا داخلہ ہوگا، روایات میں اس کے بارے میں ہے کہ سب چلے جائیں گے، وہ واویلا مچانا شروع کرے گا، داخلہ بھی نہیں ہوا اس کا، شور کرے گا اتنا کہ اب فرشتوں کو بھی ترس آ رہا ہو کہ بس اس کے لیے کوئی فیصلہ ہو جائے، اتنا چیخ چلا رہا ہے۔ بس وہ یہ کہے گا کہ اللہ، جہنم کی جو لپٹ ہے اور جو گرمی ہے وہ مجھے جھلسائے دے رہی، کھا لے رہی ہے، بس آپ یہ کریں کہ تھوڑا سا روح ہمارا پھینٹ دیجیے، اتنا کر دیجیے آپ بس۔ اللہ پاک کو یہ بتائیں بہانہ دینے کا ہوتا ہے، تو اللہ پاک فرمائیں گے اچھا وعدہ کر لو کہ اس کے علاوہ کچھ اور نہیں مانگو گے تم، تو پیمان ہو جائے گا، اس کا روح پھیر دیں گے۔ وہی مثل مشہور ہے نا، آدمی انگلی پکڑ کے پہنچا پکڑتا ہے، اب روح پھر گیا، اب جنت سامنے ہے اس کے، جنت کے مناظر، اب وہاں کی جو ہے وہاں کی نعمتیں، وہاں کی ساری، اب اس کے پانی آ رہا ہے، ہم تو باہر پڑے ہوئے ہیں، اب شور ہنگامہ پھر چلائے گا، اس قدر چیخ و پکار کرے گا یہ کہ بس اللہ فرمائیں گے کہ تم نے بدعہدی کی، تم نے وعدہ کیا تھا کچھ نہیں کریں گے، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کہا بس آپ جنت کے قریب پہنچا دیں، اب نہیں کچھ کریں گے۔ اب اس کی اس چیخ و پکار پر عہد و پیمان کی بات پہنچا دیا اس کو، تھوڑی دیر تو ٹھہرا رہے گا، اب بے صبری کا مظاہرہ، ارے بھوکے کے سامنے کھانا رکھا، کب تک صبر کرے گا وہ تو اب چاہے گا کہ کھانا جو ہے اب ہاتھ بڑھے ملے ہم کو، اب یہ پھر شروع کرے گا ہنگامہ، شور شغب۔ تو یہ اللہ پاک دینا چاہتے ہیں صرف بہانہ، اس کا رونا چلانا، جنت پہ داخلے کا مسئلہ آ جائے گا تو باری تعالیٰ داخلے فرمائیں گے اور اس سے فرمائیں گے اچھا کیا کوئی خواہش ہو بتاؤ، اب وہ بھری سب جنت ہوگی تو کہے گا آپ مذاق کر رہے ہیں کیا، مطلب سب بھری ہوئی اس میں کہاں جائے کہاں رہے، تو فرمائیں گے نہیں جو تم مانگو تم کو اتنا دے دیں گے ہم۔ تو یہ اللہ پاک دینا چاہ رہے ہیں، ورنہ ظاہر سی بات ہے اسے وہاں کھڑا کرنا، پھر رخ کا پھیرنا، پھر سے قریب کرنا، بہانہ ہے تو ان کا یہاں پر، یہ تو آخرت کی بات ہے، ایک ایک چیزیں ہمیں جو مل رہی ہیں وہ حق کے طور پر نہیں مل رہی ہیں، بس حاصل یہ ہے کہ پریشانیوں میں ہم کو اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، آہوزاری کرنا، اور جو حالات جو معاملات آتے ہیں یہ ان کی حکمت ہے کچھ نہ کچھ، آدمی اس میں یہ نہ سمجھے کہ پکڑ ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، نہیں، اللہ کی طرف سے حکمت ہے۔ اور بھئی ڈاکٹر کبھی دواؤں سے علاج کر دیتا ہے، کبھی پرہیز بتاتا ہے، کبھی آپریشن، تو آپریشن خدا نخواستہ اگر ہو رہا ہے تو کوئی دشمنی تھوڑا نبھا رہا ہے، وہ تو آپریشن کر رہا ہے اس کی مصلحت کی بنیاد پر، اسی طرح اللہ پاک کا بھی معاملہ ہے۔ تو اس وقت میں ایک بات جو توجہ دلانے کے لیے عرض کیا وہ یہ کہ دنیا تو امتحان کی جگہ ہے، یہاں تو امتحان دونوں طریقے ہوگا، کبھی دے کے کبھی لے کے، کبھی حالات میں ڈال کر کے، کبھی حالات کو ہٹا کر کے، کبھی سہولت دیات، کبھی مشکلات کے ساتھ، جو معاملے سب یہ اللہ کی طرف سے ہے، آزمائشیں، بس ہمارا کام کیا ہے ہر حال میں اللہ سے رجوع رہنا، خوشحالی میں جو اللہ سے رجوع رہتا ہے، تنگحالی میں اللہ پاک پھر اس کی سنتا ہے، اور اگر خوشحالی میں غرور، گھمنڈ، اللہ سے دوری اور اس پر اگر آ گیا تو جب جو ہے بدحالی آتی ہے
تو پھر اللہ پاک توجہ نہیں فرماتا ہے، اور بتا خوشحالی میں تم نے مجھے یاد نہیں کیا، اب تم مجھے یاد کر لو اسے وقت میں۔ اور جو لوگ خوشحالی میں بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں تو پھر تنہائی کے اندر بھی اللہ پاک کی عنایتیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر حال میں اپنے سے رجوع ہونے کی اور اپنے سے تعلق کی توفیق عطا فرمائے۔